وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر بیٹھا ہوا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں درود شریف پڑھیں. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما تحب وترضى له. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. عزیزان محترم، یقیناً اللہ کی دو نعمتیں اور بڑی عظیم الشان نعمتیں ایسی ہیں کہ جو جن دو نعمتوں کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. ویسے تو اللہ کی کوئی نعمت کا بدل ہے ہی نہیں. خود اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. شمار بھی کرنا چاہو گے تو مل نہیں پائیں گی، شمار نہیں کر سکتے. کہاں تک گنو گے؟ کھانا ایک نعمت، کھانے کا ہضم ہونا ایک نعمت، ہضم ہونے کے بعد اس کا نگلنا ایک نعمت، اور پھر دوبارہ بھوک کا لگنا ایک نعمت، نوالے کا منہ تک آنا ایک نعمت، نوالے کا منہ سے نیچے حلق سے اترنا ایک نعمت. کتنی محنتیں لگی ایک الگ موضوع ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ شمار نہیں کر سکتے. لیکن دو نعمتیں اللہ، کتنی نعمتیں دی اللہ نے، لیکن کہیں احسان میرے رب نے نہیں فرمایا یہ جدلایا. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمائی ہے. بزرگوں، ایک نعمت ہے ایمان کی، اسلام کی، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کی. کہ آپ دیکھیں ذرا سوچیں تو صحیح کہ ایک 80 سال کا بوڑھا آدمی جس نے کبھی مسجد کی شکل نہیں دیکھی، لیکن اللہ تعالی ایمان کی دولت سے اخیر وقت میں نواز دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام سے جو کچھ پہلے ہوا سب معاف. کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے سب کچھ اللہ نے معاف کر دیا. اور ایک نعمت ہے، اس پہلی نعمت کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخری آیت ہونے کے اعتبار سے جو نازل ہوئی وہ یہی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اے امت محمدیہ کے آخری فرض سن لو، شریعت مکمل ہو گئی، اللہ نے اسلام کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تمام نعمتیں جتنی ہیں میں نے سب سے بڑی نعمت ایمان کی اس کی تکمیل کر دی، اور میں نے تمہارے لیے پسندیدہ مذہب اسلام کو چنا ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. ہم مانگنے نہیں گئے تھے اللہ سے، اللہ نے فضل فرمایا وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. یہ ایمان کا مل جانا اللہ کا فضل ہے. اگر ایمان نہ ملے
تو آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ایمان نہیں ملا، ایمان نہ ملے تو آپ دیکھیں حضرت ابراہیم معمار کعبہ خلیل اللہ کے والد دنیا سے جا رہے ہیں ایمان کی دولت سے محروم۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم معزز مکرم چچا جناب ابو طالب دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بھی ایمان نہیں نصیب ہوا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت پر لے آئیں، نہیں آپ کی خواہش کے مطابق ایمان نہیں مل سکتا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت سے نوازنا۔ تو میں نے بتایا کہ ایمان یہ اللہ کے فضل کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ دوسری نعمت جس کو اللہ تعالی نے نعمت دے کر احسان جتلایا وہ ہے مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آپ علیہ السلام ہمارے لیے بحیثیت پیغمبر رحمت للعالمین بن کر آئے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی، تیرا پھیلاؤ بہت ہے، تیرا قامت ہے بلند، تیری چھاؤں بھی گنی ہے میرے مکی مدنی، دست قدرت نے تیرے بعد پھر ایسی تصویر نہ بنائی ہے نہ بنی ہے میرے مکی مدنی، نسل در نسل تیری ذات کے مفروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حیثیت سے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کو ملنا اور اللہ کا احسان جتلانا اور آپ کی رحمت للعالمین کی صفت رحمت کا حصہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں ہر ایک کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اگر آپ دیکھیں عورتوں کو باعث عار تصور یہ سمجھا جاتا تھا کہ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ اگر ان کے یہاں لڑکیوں کی ولادت کی خبر ہوتی تو ایسا لگتا تھا کہ چہرے کالے پڑ گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد آپ نے فرمایا اگر وہ عورت ماں کی شکل میں ہے تو سن لو الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور اگر وہ عورت تمہارے گھر کی عزت اور زینت بنی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ کتنے بہتر کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ پانی پی رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اپنے ہاتھ میں کٹورا لیا اور فرمایا کہ عائشہ تم نے جہاں سے پانی پیا ہے میں وہاں سے پانی پیوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ مبارک وہاں لگا کر آپ نے حضرت عائشہ کا پانی پیا۔ یہ دیکھیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی قدر بڑھائی کہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے
کہ اللہ نے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں اس نے ان بچیوں کو بہترین ان کی کفالت کی، ان کو سلیقہ سکھلایا اور ان کی شادی کی، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ کسی نے کہا 2، تو کہا کہ اگر 2 کی بھی اچھی تربیت کی اس کے لیے بھی جنت کی ضمانت ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر 1 ہی ہو، تو کہا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ آپ اور سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صرف آزاد لوگوں نے ہی نہیں رحمت کا حصہ پایا، بلکہ غلام اور خادم جن کو اس معاشرے میں جانوروں کا درجہ دیا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے آخری حدیث میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کی زبان سے جو جملے نکلے وہ تھا الصلاۃ الصلاۃ، اور پھر فرمایا وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کی انتہا درجے میں اہتمام کرنا، اور دیکھو تمہارے ہاتھ کے نیچے جو لوگ ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، خدمت کرنے والے ہوں، ان کا انتہائی خیال رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ زمانہ جاہلیت کی طرح تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ سلوک کرنے لگو، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے خادموں کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ جس طرح رہن سہن تمہارا ہے، تمہارے ماتحت لوگوں کا بھی اسی طرح کا رہن سہن ہو۔ اور سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ پایا مزدوروں نے۔ ایک صحابی آئے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، مصافحہ ملایا۔ آپ نے جب ہاتھ ملایا تو آپ ذرا ہاتھ ملانے کے بعد اظہار محبت میں دبایا کرتے تھے، تو محسوس کیا کہ ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے ہیں جن سے مصافحہ کیا۔ کہا کیا ہے یہ؟ تمہارے ہاتھ میں گٹے کیسے ہیں؟ یہ کھردراہٹ کیسی ہے؟ کہا اللہ کے نبی، میں پتھر توڑنے والا آدمی ہوں اور میں اپنے ہاتھ سے پتھر توڑ کر میری روزی روٹی کے کمانے کا انتظام کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہاتھ لیے اور اپنے منہ سے لگایا اور چوما اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے محنت سے کمائی کرنے والا یہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ اور سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم پیدا ہوئے، اور آپ کو معلوم ہے جو خود یتیم ہوتا ہے اس کو یتیموں کے درد کا احساس ہوتا ہے۔ ایک جگہ دیکھا اللہ کے نبی نے ایک معصوم سا بچہ کنارے کھڑے ہو کر اداس کھڑا ہے، کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ اس بچے کے پاس گئے اللہ کے نبی، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی، میرے والد نہیں ہیں، وہ دنیا سے گزر گئے ہیں، میں اداس ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اداس ہونے کی ضرورت نہیں، محمد الرسول اللہ تمہارے باپ ہیں۔ گھر تشریف لائے، ایک چادر تھی جس چادر کو اللہ نے یا ایھا المدثر کہا، کبھی مزمل کہا، اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے اور پھر فرمایا کہ اے عائشہ، بڑا تمہیں یہ قلق رہتا تھا کہ اولاد نہیں ہے، آؤ میں تمہارے لیے ایک اولاد کو لایا ہوں، اس کو نہلاؤ، اس کے لیے اہتمام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا سوار کر اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنا شروع کیا۔ پوچھا کہ والد کے ساتھ کیسے جاتے تھے مسجد؟
کہا کاندھے پہ بیٹھ کے جاتا تھا، کہا آج محمد الرسول اللہ کا شانہ ہوگا اور یتیم کی گود ہوگی یا یتیم کے پیر ہوں گے اور وہ میرے کاندھے پر بیٹھ کر جائے گا۔ اللہ کے نبی مسجد میں لائے، اس سے پہلے وہ مقام بھی آیا جہاں یتیم کھیل، وہ بچہ اداس کھڑا تھا، وہاں اور بھی بچے کھیل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو دیکھ کر وہ بچے یہ تصور کرنے لگے کہ کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہمیں نصیب ہوتی۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، وہ بچہ نیچے بیٹھا، کہا نہیں آج تم نیچے نہیں بیٹھو گے بلکہ میرے ساتھ میرے ممبر پر بیٹھو گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہکذا، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، یعنی جنت میں انتہائی قریب ہوں گے۔ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت سے انسانوں نے کس قدر حصہ پایا۔ ایک لمبی، اگر ایک بات پہ گفتگو کرتے چلے جائیں تو بہت لمبی گفتگو ہوگی۔ مختصر یہ کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ آپ آ جائیں جانوروں پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جانوروں پر ان کی ہمت اور طاقت سے زیادہ کام نہ لو، ایسا نہ ہو کہ تم کھاؤ اور تمہارا جانور بھوکا رہے۔ آپ نے پرندوں کے حقوق بیان فرمایا۔ حقوق البہائم ایک پورا موضوع ہے، اس کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ جانور تو جانور اگر ہم نے پڑھا تو میں آپ کو ذکر کروں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہرے بھرے درختوں کی شاخوں کو بھی مت کاٹو، اس لیے کہ جو ہرے بھرے درخت کی شاخ ہوتی ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے، تم ان کی شاخوں کو بھی مت کاٹو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھلدار درخت جتنے ہوتے ہیں اس کے نیچے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ ان درختوں کا سایہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، اور یہ سایہ بھی، اس کا بڑھنا اور گھٹنا، یہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ کسی درخت کے نیچے استنجا کرنے کی ممانعت آئی ہے کہ درخت کا بھی ایک حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ملنا یہ ہماری اپنی قسمت ہے کہ اللہ کو ہماری کچھ ادا اچھی لگی ہوگی کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور سنیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم بحیثیت امتی ہونا اس لیے باعث عزت سمجھتے ہیں اپنے لیے کہ میں آپ کو اگر بتلاؤں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے آپ جانتے ہیں ایک خطائے اجتہادی غلطی ہوئی کہ ایک دانہ کھا لیا، اس کی سزا آپ جانتے ہیں کیا ملی؟ کہ کپڑے بھی اترے، جنت کا لباس بھی اترا، ان کو آپس میں ایک دوسرے سے شرم بھی آئی، اور جو ان کا مسکن تھا جنت، وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا۔ تو آپ دیکھیں ایک پیغمبر دنیا میں آیا، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ 300 سال تک حضرت آدم روتے رہے، توبہ کرتے رہے، اور پھر وہ 8ویں پارے کی وہ آیت ہے کہ جس میں انہوں نے اللہ سے دعا کی ربنا اغفر لنا، کہ اللہ مجھے معاف فرما۔ اللہ نے دعا سنی۔ کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے لوگوں کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو اس میں 10 حصے اگر ہوں تو 9 حصہ
حضرت آدم نے اپنی توبہ میں اللہ کے حضور بہائے اور ایک حصے میں پوری انسانیت شامل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. ایک ہم ہیں اور آپ ہیں. حضرت آدم سے خطا صرف کتنی ہوئی تھی کہ دانے کا استعمال کیا تھا. گناہ کبیرہ یا اتنی بڑی خطا، لیکن اللہ کا حکم تھا. اب آپ دیکھیں، اب ہمارا اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ رات اور دن اگر کوئی زنا کرنے والا بھی زنا کر لے تو کہیں ہمارے پیشانی پر لکھا نہیں جاتا کہ یہ آدمی زنا کر کے آ رہا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا نہ ہو. اور توبہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ توبہ تو دل کی شرمندگی کا نام ہے. دل سے شرمندہ ہو کر اللہ کے دربار میں کہہ دیا. اب آپ کو بتاؤں، پہلے زمانے میں جو خطائیں ہوتی تھیں، آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنایا. حضرت موسیٰ واپس آئے تو قوم کو ڈانٹا، قوم کو شرمندگی ہوئی. کہا کہ حضرت موسیٰ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، کیا طریقہ ہوگا؟ تو ہم نے سورہ طٰہٰ میں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس گناہ میں شریک ہوئے، تو حدیث میں آتا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. ان کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. جس نے گناہ کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا. تو آپ دیکھیں اللہ نے ہمارے لیے معاملہ کتنا آسان کر دیا کہ گناہ کرنے کے بعد کسی سے ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ کے دربار میں توبہ کر لو، اللہ تمہاری دعاؤں کو سن لے گا، تمہیں معاف کر دے گا. اور اگر کسی وجہ سے کوئی گنہگار ایسا بھی ہوا کہ نہیں کر پایا، تو میں آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر بات کو مکمل کر دوں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عالم کا کیا ٹھکانہ اور کیا کہنا، اور اگر کہتے چلے جائیں تو وقت کم پڑ جائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے میں تشریف لائے، چہرے پر اداسی، اور آپ نے نماز کے بعد کسی سے بات نہ کی، واپس گھر میں تشریف لے گئے. ہوا یہ تھا کہ حضرت جبرائیل آئے تھے. انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، دیکھا اللہ کے نبی نے کہ جبرائیل کے چہرے پر اداسی ہے. کہا کیا بات ہے، کیوں اداس ہو؟ کہا اللہ کے نبی آج میں جہنم کا دیدار کر کے آیا ہوں اور دیکھ کر آیا ہوں. کہا کیا دیکھ کر آیا؟ کہا اللہ کے نبی قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے 7 درجات ہیں، اس میں جو سب سے نچلا درجہ ہے میں وہاں منافقین کو دیکھ کے آیا ہوں. کہا اچھا اس سے اوپر؟ کہا اس سے اوپر میں مشرکین کو دیکھ کے آیا ہوں، جہنم کا طبقہ. کہا اچھا اس سے اوپر؟ کہا چاند اور سورج کی پرستش کرنے والوں کو دیکھ کر آیا ہوں. کہا اچھا اس سے اوپر؟ کہا آگ کی پرستش کرنے والوں کو دیکھ کر آیا ہوں کہ جہنم میں جل رہے. کہا اچھا اس سے اوپر؟ کہا یہود کو دیکھ کر آیا ہوں کہ وہ جہنم میں جل رہے ہیں. کہا اچھا اس سے اوپر 6 نمبر پر؟ کہا نصارہ کو دیکھ کر آیا ہوں. کہا پھر چپ ہو گئے حضرت جبرائیل. صاحب بتاتے کیوں نہیں، آگے کس کو دیکھ کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ کی امت کے گنہگاروں کو دیکھ کر آیا ہوں. یہ سننا تھا. اللہ کے نبی کے چہرے پر اداسی آئی. آپ مسجد میں تشریف لائے، کسی سے بات نہ کی، نماز پڑھائی، گھر چلے گئے. 3 دن حالات گزر گئے، سیدنا صدیق اکبر سے برداشت نہ ہوا. 3 دن کے بعد گھر تشریف لے گئے اور فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ. 3 مرتبہ سلام کیا، جواب نہ ملا. حضرت عمر کو ڈھونڈ کے لائے کہ عمر
تم دیکھو رسول اللہ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حالات تو پوچھو۔ حضرت عمر نے بھی سلام کیا، جواب نہ ملا، حضرت عثمان کو بلا کر لائے۔ حضرت عثمان وہ شخصیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا انتہائی خیال رکھنے والے، کہ ان کی وجہ سے تو اللہ کے نبی کوئی جواب دیں گے، جواب نہ ملا۔ داماد رسول کو لائے، حضرت علی کو، کوئی جواب نہ ملا۔ حضرت علی نے کہا کہ اچھا میں اب فاطمہ کو بھیجتا ہوں، وہ پوچھیں گی جا کر، بہرحال جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گئی کہ اللہ کے نبی صحابہ پریشان ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حدیث سنائی اور اس کے بعد فرمایا میں اس لیے پریشان ہوں، اور یہ کہنا تھا آپ نے ایک لمبا سجدہ کیا اور سجدے میں اللہ کی حمد و ثنا کی، اسی وقت وہ آیت نازل ہوئی جو سورہ ضحیٰ کی آیت ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تعالی عن قریب آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ جملہ دیکھیں قرآن کا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے اللہ سے۔ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، سجدے میں گریہ وزاری کرتا رہوں گا جب تک میری امت کا ایک ایک فرد جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، میں اس کو اپنے ساتھ یا اس کا ٹھکانہ جنت میں نہ بنوا دوں۔ بزرگوں، ہمیں ایسا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوئے ہیں، کوشش کم سے کم اتنی تو کرنی ہی چاہیے کہ ہمارا طریقہ، ہمارا رہن سہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جیسا ہو جائے، حضرات صحابہ کہ جیسا ہو جائے، تبھی تو آپ کی شفاعت ملے گی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے اعمال پہنچتے ہیں اور آپ اداس بھی ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں شفاعت کبریٰ جس کو حدیث میں کہا گیا وہ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ کرے ہم سب کی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔